ہماری اس زمین پر انسانوں نے بہت سی سرحدیں بنا دیں اور انہی سرحدوں میں بٹے زمین کے ٹکڑوں کو ہم ملک کہتے ہیں، اور دنیا میں ایسے 195 ممالک ہیں، اور کچھ ملک اپنی طاقت کو بڑھانے کے لیے دوسرے ملکوں میں گھسے۔ ایسے ممالک کو ہر بار کامیابی نہیں ملی، تو ایسا ہی ایک ملک ہے یونائیٹڈ کنگڈم، جس نے لگ بھگ پوری دنیا کے اوپر ہی حکمرانی کی ہے۔ تو انہوں نے اپنی طاقت اور دماغ کا استعمال کر کے دنیا کے بہت سے ممالک پر قبضہ کر لیا تھا۔ پوری دنیا میں صرف 22 ممالک ہی ایسے ہیں جن پر برطانیہ نے کبھی حکومت نہیں کی۔ یہ وہ ممالک ہیں جنہوں نے ڈٹ کر برطانوی طاقت کا مقابلہ کیا، یا پھر ان ممالک کی جغرافی ہی ایسی تھی کہ ان پر برطانیہ قبضہ نہ کر سکا۔ تو آج میں آپ کو ایسے 10 ممالک کے بارے میں بتاؤں گا جن پر برطانیہ کبھی قبضہ نہیں کر سکا۔ نمبر 10، ایران۔ ایران جب پرشین امپائر تھی، اس وقت روس اور برطانیہ دونوں ہی اس پر قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ پرشین امپائر کے کچھ مشرقی حصے پر رشیا نے قبضہ بھی کر لیا تھا، حالانکہ اب وہ ایک آزاد دیش ہے جس کا نام ترکمانستان ہے۔ ایران کی اس وقت کی سلطنت نے یورپ سے کافی زیادہ قرضہ لیا ہوا تھا اور وہ اس قرض کو چکا نہیں پائے، جس کی وجہ سے برطانوی راج نے اس وقت ان کو دھمکی دی تھی کہ ان کے کمائی کے حصوں کے اوپر کنٹرول حاصل کریں گے، لیکن ایرانی ان کے کسی طرح کے دباؤ میں نہیں آئے۔ اس کے نتیجے میں وہ کبھی بھی ایران پر کسی بھی طرح کا قبضہ نہیں کر پائے۔ نمبر 9، سعودی عربیہ۔ سعودی عرب بھی ایک ایسا ملک ہے جو کہ کبھی بھی انگریزوں کے قبضے میں نہیں رہا۔ 18ویں صدی تک یہ ملک سلطنت عثمانیہ میں شامل تھا، یہی وجہ تھی کہ برطانیہ کبھی بھی ان کے اوپر قبضہ نہ کر پائی۔ لیکن جنگ عظیم اول کے دوران برطانیہ سلطنت عثمانیہ کے خلاف تھا اور وہ سلطنت عثمانیہ کو توڑنا چاہتا تھا، اور اس وقت برطانیہ نے سلطنت عثمانیہ کو کمزور کرنے کے لیے اس وقت کے حکومت کر رہے سعودی عرب کے شاہی خاندان کی مدد کی، جس کے نتیجے میں عرب کے اوپر سے سلطنت عثمانیہ کی حکومت ختم ہو گئی اور ایک نیا عرب ملک بنا جس کا نام اب سعودی عرب ہے۔ نمبر 8، جاپان۔ جاپان کے بارے میں ایک بات تو ہر کوئی جانتا ہے کہ یہ ملک دنیا بھر میں سب سے ایڈوانس ممالک میں سے ایک ہے۔ جاپان ایک مضبوط دماغی ملک ہے، یہی وجہ ہے کہ کبھی بھی برطانیہ اس کے اوپر قبضہ نہیں کر پایا، اور برطانیہ کا یہاں پر قبضہ کرنا تو دور، بلکہ جاپان نے بہت سارے ممالک کے اوپر قبضہ کر رکھا تھا۔ جاپان کو یہ بات بخوبی پتہ تھی کہ یورپ کے ممالک دوسرے ملکوں کی طرح اس کے اوپر بھی قبضہ کرنے کی کوشش کریں گے، اور جیسا کہ انہوں نے کیا بھی، لیکن جاپان نے اپنے آپ کو پہلے سے ہی تیار کر رکھا تھا۔ جب 1905 میں روس نے جاپان کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کی تو جاپان نے اس کو بھی ہرا دیا۔ یوں خود پر قبضہ ہونے کے ڈر سے جاپان اور ہی ملکوں کے اوپر قبضہ کرتے چلا گیا۔ نمبر 7، کوریا۔ کوریا جو کہ 1948 تک مشرقی ایشیا کا ایک ملک تھا، 1948 میں یہ 2 ملکوں میں تقسیم ہو گیا۔ ان میں سے ایک ہے نارتھ کوریا جو کہ باقی دنیا سے بہت الگ اور کافی پیچھے ہے، اتنا پیچھے کہ یہاں کے عام لوگوں کو انٹرنیٹ بھی اویلیبل نہیں ہے۔ اور دوسرا ملک ہے ساؤتھ کوریا جو کہ پوری دنیا سے اتنا آگے ہے کہ انٹرنیٹ کی رفتار کی اگر بات کریں تو دنیا کے تیز ترین 10 ممالک میں سے انٹرنیٹ والا یہ ملک ہے۔ یہ دونوں ممالک ایسے ہیں جن پر کبھی بھی کوئی بھی یورپین ملک قبضہ نہیں کر سکا، حالانکہ ان پر ایشیا کے ملکوں نے قبضہ ضرور کر لیا تھا، جیسے 1895 تک چائنا کی حکومت اس ملک پر رہی، اس کے بعد 1910 میں یہاں پر جاپان کا قبضہ ہو گیا، لیکن یہاں پر کبھی بھی یورپ کا کوئی ملک قبضہ نہیں کر سکا۔ نمبر 6، تھائی لینڈ۔ تھائی لینڈ اس وقت دنیا کی سب سے پاپولر ٹورسٹ اٹریکشنز میں سے ایک ہے۔ تھائی لینڈ کو پہلے کنگڈم آف سیام کہا جاتا تھا۔ یہ کنگڈم فرانس کے قبضے والے انڈو چائنا، جن میں ویتنام، لاؤس اور کمبوڈیا ہیں، اور برٹش کے قبضے والے میانمار کے بیچ موجود تھا، یعنی اس ملک کے چاروں طرف یورپین ممالک کا قبضہ تھا۔
لیکن اس وقت کے کنگڈم آف سیام یعنی تھائی لینڈ پر یورپ قبضہ نہیں کر سکا، اور اس کی وجہ اس وقت کا بادشاہ چولا لون کورن تھا۔ انہوں نے یورپ کے قبضے سے بچنے کے لیے طاقتور بننے کے بجائے یورپ کے ہی کئی طریقوں کو اپنا لیا، اور اس کے علاوہ برطانیہ اور فرانس سے اپنے رشتوں کو کافی مضبوط کیا، جس کے نتیجے میں ان کے ملک پر کبھی بھی کوئی یورپین ملک قبضہ نہیں کر سکا۔ نمبر 5، چائنا۔ چائنا اس وقت بھی دنیا کے طاقتور ملکوں میں سے ایک ہے، اور جب یورپین ممالک پوری دنیا کے اوپر قبضہ کرنا چاہ رہے تھے تب بھی چائنا ایک طاقتور ملک تھا، اور یہی وجہ تھی کہ یورپ کے ممالک چائنا پر قبضہ کرنے میں ہمیشہ ناکام رہے۔ حالانکہ پورا چائنا اس سے نہیں بچ سکا کیونکہ یورپین ممالک نے اس کے کچھ حصوں پر قبضہ کر لیا تھا، لیکن پورے چائنا کے اوپر آج تک کوئی بھی قبضہ نہیں کر سکا۔ نمبر 4، افغانستان۔ ملک افغانستان ایران کی پرشین امپائر کی طرح ہمیشہ سے ہی برطانیہ اور رشیا کی نظر میں تھا۔ وہ اس ملک پر قبضہ کرنا چاہ رہے تھے، اور یہ بات افغانستان کو بخوبی پتہ تھی کہ اس کے اوپر حملہ ہوگا۔ یہی وجہ تھی کہ 1939 میں ہوئی پہلی اینگلو افغان جنگ میں افغانستان نے برطانیہ کو ہرا دیا تھا، لیکن برطانوی بھی ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھے۔ 1878 میں انہوں نے پھر سے افغانستان پر حملہ کیا۔ یہ جنگ 2 سال تک چلی، جس کے بعد برطانیہ نے افغانستان کے خارجی معاملات پر اپنا اختیار حاصل کر لیا، اور داخلی معاملات کا سارا اختیار افغانستان کے ہاتھ میں ہی رہنے دیا۔ نمبر 3، ایتھوپیا۔ ایتھوپیا براعظم افریقہ کا دوسرا سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہے۔ یہ ملک 11 لاکھ مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے۔ 1880 سے لے کر 1914 تک یورپ کے کئی ممالک نے اس پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کے ہاتھ ہر بار ناکامی ہی لگی، اور اس وقت افریقہ کے 95% حصے پر یورپ کا قبضہ ہو چکا تھا۔ ایتھوپیا کے اس وقت کے بادشاہ نے برطانیہ کی ملکہ کو امن کے لیے ایک خط لکھا، لیکن برطانیہ کی ملکہ نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا، جس کی وجہ سے ایتھوپیا کے بادشاہ نے غصے میں آ کر اپنے ملک میں رہنے والے بہت سے برطانیہ کے لوگوں کو قید کر لیا۔ 1888 میں برطانوی فوج نے ایتھوپیا کے بادشاہ کی حکومت ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کی یہ کوشش ناکام رہی۔ پھر 1896 میں اٹلی کی آرمی نے بھی ایتھوپیا کے اوپر حملہ کر کے بادشاہ کو حکومت سے ہٹانے کی کوشش کی، جس میں ایتھوپیا نے اٹلی کو ہرا دیا۔ 1935 میں اٹلی نے پھر سے ایتھوپیا کے اوپر حملہ کیا۔ اس وقت ایتھوپیا میں کنگ سلاسی کی حکومت تھی، اور اس بار اٹلی کو فتح ملی، لیکن محض 6 سال بعد ہی 1941 میں کنگ سلاسی نے دوبارہ سے اپنا ملک حاصل کر لیا۔ نمبر 2، بھوٹان۔ بھوٹان انڈیا کا ہمسایہ ملک ہے، جو نیپال کی طرح ہمالیہ کے پہاڑوں میں بسا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس پر نہ کبھی انگریز قبضہ کر سکے اور نہ ہی کبھی چائنیز لوگ ان پر قبضہ کر سکے۔ حالانکہ برٹش آرمی نے کئی بار یہ کوشش کی کہ وہ بھوٹان کے اوپر قبضہ کر لے، لیکن ان کی یہ کوشش ہمیشہ ناکام رہی۔ نمبر 1، نیپال۔ نیپال ہمالین پہاڑوں میں گھرا ہوا ایک خوبصورت ملک ہے۔ اس ملک پر بھی انگریزوں کی نظر رہی، لیکن انگریز یہاں پر کبھی بھی قبضہ نہیں کر پائے۔ 1840 سے 1860 کے درمیان نیپال اور انگریزوں کے درمیان جنگ ہوئی۔ نیپال کے مقابلے میں برطانیہ کی فوج کافی بڑی تھی، اسی وجہ سے برطانیہ نے نیپال کے 30% حصے پر اپنا قبضہ بھی کر لیا، لیکن تب نیپال کی جیوگرافی کام آئی۔ نیپال کی آرمی نے جس کوشش کے ساتھ اپنے ملک کی حفاظت کی، اس سے انگریز کافی زیادہ امپریس ہو گئے، اور اسی وجہ سے انہوں نے نیپال کی گورکھا آرمی کو اپنی کولونیل آرمی میں شامل کر لیا، اور آج بھی گورکھا ریجمنٹ بھارتی فوج کا حصہ ہے۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کیجیے، اور اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لینا۔